جو کل لداخ میں ہوا ہے وہ تو ہم سب نے دیکھا، مگر جموں کشمیر میں اگر کوئی بات کرتا ہے، سانس بھی اونچا لیتا ہے تو اس کو پی ایس اے یو اے پی اے کے احاطہ جیل میں ڈال دیتے ہیں، کہ ان کو لگتا ہے کہ شاید جب جموں کشمیر کے ساتھ ہم تھے تو زیادہ محفوظ تھے بجائے جو آج وہاں حالات ہے، کیونکہ لداخ کا انوائرمنٹ آلریڈی بہت ہی زیادہ جو وہاں ہے وہ بہت سینسیٹیو ہے۔ جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ لداخ کے لوگ بہت ہی پرامن قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے آج تک جب بھی احتجاج کیا ہے بڑا پیسفل طریقے سے کیا ہے، مگر جب 2019 میں جب یہاں ہمارا جو اسپیشل سٹیٹس اس کو غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے ختم کیا گیا تو اس وقت لداخ کے لوگوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑی۔ انہوں نے کہا چلو اسی بہانے ہمیں یونین ٹیریٹری ملا اور شاید ہمیں پہلے سے بھی زیادہ اختیارات ملیں گے، زیادہ حقوق ملیں گے، مگر بالکل اس کا الٹا ہو گیا۔ جموں کشمیر کے ساتھ جو ہوا سو تو ہوا، یہاں تو جموں کشمیر کو ایک کھلی جیل میں تبدیل کیا گیا ہے، یہاں تو آپ بات نہیں کر سکتے۔ جو کل لداخ میں ہوا ہے وہ تو ہم سب نے دیکھا، مگر جموں کشمیر میں اگر کوئی بات کرتا ہے، سانس بھی اونچا لیتا ہے تو اس کو پی ایس اے یو اے پی اے کے احاطہ جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ کل جو لداخ میں ہوا وہ صرف ایک کشمکش ہے کہ جو ہماری شناخت ہے، ہمارا کلچر ہے، ہماری زمینیں ہیں، ہمارا نوکریاں ہیں، وہ محفوظ رہیں، اور جو 2019 میں ہو اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ جموں کشمیر بشمول لداخ جو ہماری زمین ہے، جو ہمارا کلچر ہے، جو ہماری آئیڈینٹی ہے، جو ہمارے جابس ہیں، جو ہمارے وسائل ہیں، ہمارے مائنز ہیں، ہمارا پانی ہے، کسی طریقے سے جموں کشمیر لداخ کے لوگوں کو اس سے ڈپرائیو کیا جائے، ان سے وہ چھینا جائے، اور یہ بات لداخ کے لوگ سمجھ چکے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ شاید جب جموں کشمیر کے ساتھ ہم تھے تو زیادہ محفوظ تھے بجائے جو آج وہاں حالات ہے، کیونکہ لداخ کا انوائرمنٹ آلریڈی بہت ہی زیادہ جو وہاں ہے وہ بہت سینسیٹیو ہے۔ زمین ان کے پاس آلریڈی بہت کم ہے، اس میں بہت بڑا پورشن آرمی کے پاس ہے۔ اب جو بچی کچی ہے اس میں بڑے بڑے جو بزنس مین ہیں ان کی نظر لگی ہوئی ہے، ڈیولپمنٹ کے بہانے، سڑکیں بنانے کے بہانے، ہوٹل بنانے کے بہانے، ریزورٹس بنانے کے بہانے، ان سے وہ چیزیں چھیننے کا خطرہ لگ رہا ہے ان کو۔ جب باہر سے بہت سارے لوگ آئیں گے تو نیچرلی ان کا کلچر، کیونکہ ان کی آبادی کتنی ہے، کچھ لاکھ ہے ان کی آبادی جو لداخ کے لوگ ہیں، کرگل کو ملا کے، لیہ کرگل کو، تو ان کے دل میں یہ ڈر بیٹھ گیا ہے کہ اگر ہم ابھی بھی کھڑے نہیں ہوئے، اگر ابھی بھی ہمیں نئی دلی سے ہماری زمین، ہماری نوکریاں، ہماری کلچر آئیڈینٹی کو سیف گارڈ کرنے کے لیے 6 شیڈول نہیں دیا جاتا ہے تو ہماری سب کچھ ہمارا ختم ہو جائے گا۔ اور اسی معاملے میں کل میرے خیال میں جو ان کو پچھلے کئی سالوں سے ان کو وہ مرکزی سرکار کی طرف سے، اسپیشلی ہوم منسٹری کی طرف سے وعدے کیے جا رہے تھے، تو کل ان کا وہ کہتے ہیں نا پیمانہ لبریز ہو گیا، ان کو لگا یہ سب جھوٹ ہے، یہ جھوٹے وعدے ہیں، یہ جملے ہیں، تو اس لیے انہوں نے اس میں وائلنس ہوا، اور پہلی بار لداخ میں وائلنس ہوا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سوچنا چاہیے مرکزی سرکار کو کہ انہوں نے ایک ہستی بستی لداخ جیسی جگہ جو ہمیشہ پرامن رہی ہے، کہ جب کشمیر میں حالات بہت خراب ہوئے، جموں میں حالات بہت خراب ہوئے، لداخ بڑا پرامن رہا۔ ان کا کرگل وار میں بہت ہی جو ہے سپورٹو، بہت ہی امپورٹنٹ رول رہا ہے۔ آج وہی لداخ جل رہا ہے، کیوں جل رہا ہے؟ یہ ساری مرکز کی جو پالیسی ہے، غلط پالیسی ہے، جس کا انہوں نے سب سے زیادہ جو ہے 2019 کے بعد جو شروعات کی، یہ اسی کا نتائج ہے۔ اور لداخ ہماری ایک بارڈر سٹیٹ ہے، چین آلریڈی 5000 سے زیادہ جو ہے اسکوائر کلومیٹرز پہ قبضہ جمائے ہوا ہے۔ تو اگر اسی طرح بی جے پی سرکار لداخ کو ڈیل کرتی رہی تو بہت بڑا خطرہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے۔